الزام اداروں پہ لگائے، لوگوں پہ لگائے، تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم پہ لگائے، اور اب جب آپ نے ان سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں تو کمیشن میں آپ سٹے مانگتے ہیں ہائی کورٹ پہ جا کے، اور آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ فوراً فنڈنگ کے جوابات آپ کو الیکشن کمیشن میں دینے ہوں گے، اور کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس کی تو خیر آپ کو عادت ہو گئی ہے اور آپ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، اور آپ کے وکلا بھی ہر ادارے میں جا کر معافی مانگتے ہیں۔ آج آپ کو سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی نوٹس مل گیا ہے، جس طرح آپ نے ان پہ ایک ایسا الزام لگایا، مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ 10 بلین آپ کو کوئی خاموش ہونے کے لیے کیوں دے گا؟ آپ کو تو 10 بلین بولنے کے لیے دینے چاہیے، کیونکہ جتنا آپ بولتے ہیں اتنا ہی دوسروں کا فائدہ اور آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے وزیر اعظم کے کل پرسوں کے بیانات کو پھر ایک دفعہ تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ واضح کر دوں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور آج پرنٹ میڈیا میں بھی جو پرنٹ ہوا ہے کہ وزیر اعظم سے سوال ہوا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو تاخیر ہوئی ہے پچھلے ادوار میں، ایسکلیشن کاسٹ بڑھی ہیں اور کرپشن کی جو ایک ایسی داستان ہے جو اگر اس کا حساب لینے لگ جائیں تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم سے جب سوال کیا گیا تو وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی تاخیر میں جو وجوہات ہیں، جو کرپشن کے ایلیمنٹ ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ تمام چیزیں پکڑی جائیں گی، لیکن اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کی کمپلیشن جو ہے وہ وزیر اعظم کا مقصد ہے کہ یہ مزید تاخیر کا شکار نہ ہو، کیونکہ جتنی پروجیکٹ میں تاخیر ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ایسکلیشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے۔ یہ وضاحت میں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے بھاگنے کے لیے دوبارہ سڑکوں کا جو انتخاب کیا ہے اور چھوٹی چھوٹی جو جلسیاں کر کے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ خان صاحب بہانے بنا کر پنجاب میں جا کر پنجاب کے اندر حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی اصل میں دیکھنے جاتے ہیں۔ خان صاحب سیالکوٹ میں جا کر کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کیا ہوتی ہے، کارکردگی کیا ہوتی ہے، لوگوں سے محبت کیا ہوتی ہے، جا کر پتہ تو چلا ہوگا، نظر تو آیا ہوگا۔ تھوڑی سی شرمندگی تو ہوگی، لیکن میرے خیال میں اب جو آپ نقل مارنے کے لیے بھی پنجاب کے دورے کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کام کیسے ہوتا ہے، اب اس نقل کا بھی مارنے کا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ نے وقت کو جھوٹ بولنے میں ضائع کیا، آپ نے کرپشن کا ٹھیکہ پورے ملک کا اٹھایا، لیکن احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کو تالا لگایا، کیونکہ جب انہوں نے آپ کے بڑے ٹولے کی بڑی کرپشن پکڑنی چاہی تو آپ نے وہاں سے بھی فرار حاصل کی، آپ نے الیکشن کمیشن سے فرار حاصل کی، آپ نے اب سپریم کورٹ سے آپ فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پوری قوم جس کو آپ نے یہاں باہر کھڑے ہو کے بار بار پکارا، عمران خان صاحب، پوری قوم آپ کے اوپر جو آج سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے جواب کی منتظر ہے، اور اب نہ جھوٹ بولنے سے اور اب نہ بھاگنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو اپنے تمام کیسز کے جواب دینے پڑیں گے، آپ کو اپنے تمام جو آپ کے اوپر اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں، میں ان کو الزامات نہیں کہوں گی، جتنے سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں ہر ادارے میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، جو الیکشن کمیشن خود آپ کے بارے میں لکھتی ہے
کہ یہ اداروں کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. انسیولائزڈ اور فلتھی کا لفظ استعمال آپ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن آپ ہر روز رات کو اپنا کنٹینر اور اپنے جھوٹ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں. کبھی سندھ کے پانی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، کبھی سندھ کی سڑکوں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، کبھی پنجاب میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں. تو جو خیبر پختونخوا کی عوام آپ کا انتظار اور منتظر کر ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے وکیل اور وکلا جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، اور آپ جو روز تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کے اوپر الزام لگانے سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے، آج آپ کہاں ہیں؟ اپنے سوالات کا جواب دینے کیوں نہیں سپریم کورٹ آتے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن آتے؟ کیونکہ آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، میڈیا حضرات کو، آپ نے بہت ہی مثبت رول پلے کیا ہے پچھلے 1 سال 17 دن. اب آپ بھی اس چیز کو جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح آپ نے وزیر اعظم کے لیے اور شریف فیملی کی جو رپورٹنگ کی. مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جتنے کیسز یہاں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو اس کی اصل روح اور جو اندر بیانات اور سوالات ہو رہے ہیں اس طرح پیش کریں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہے جی؟ دیکھیں یہ جو بدتمیزی کی سیاست، اوئے کی سیاست، اداروں کو تضحیک کرنے کی سیاست، لوگوں کے اوپر نعرے لگوانے کی سیاست عمران خان صاحب نے 2013 سے جو شروع کی، آج وہ اس کا سامنا خود کر رہے ہیں. ان کے وزراء، ان کے منتخب نمائندے اپنے حلقوں سے اس لیے دور ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے عمران خان صاحب، نہ ان کا مقصد لوگوں کی خدمت ہے، نہ ان کا مقصد پاکستان کی ترقی ہے، اور نہ ان کا مقصد پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کرنا ہے. اگر یہ ہوتا تو جو وعدے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے عمران خان صاحب اور وہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں نے کیے تھے، ایک تھانے میں وائی فائی لگانے سے پولیس غیر سیاسی اور پولیس کی تربیت نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے وہ تمام نعرے، وہ تمام چیزیں جو انہوں نے دوسروں کے لیے پچھلے 4 سال کی، پاکستان کی عوام ان کو اب اس کا ان سے بدلہ بھی لے گی، اور اسی طرح کے نعروں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. کیونکہ اس چیز کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس پارٹی نے، کس حکومت نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور کس پارٹی نے اور کس حکومت نے اپنی اس صوبے سے جہاں ان کی حکومت تھی وہاں سے پورے 4 سال فرار حاصل کری رکھی. اور نہ صرف یہ، بلکہ جو سب سے بڑی بری بات اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے اوپر بغیر کسی بہتان کے، بغیر کسی ثبوت کے بہتان لگانا، الزام لگانا اور آئینی اور قانونی اداروں کی تضحیک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ایک طرف تو وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہیں اور جے آئی ٹی کو متنازع بناتے ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ فواد صاحب ہیں اور ایک اور کوئی مل جاتے ہیں سپریم کورٹ میں آنے کے لیے. تو میں چیلنج کرتی ہوں عمران خان صاحب کو، میں درخواست کرتی ہوں عمران خان صاحب کو کہ جس طرح دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے روز حاضری دیتے تھے، آج اپنے سوالوں کو جواب دینے کے لیے تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آئے. قوم ان کی منتظر ہے. بہت شکریہ.